بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم بچوں، کل ہم نے اپنے سبق زمین کے خزانے کی بلند خوانی کر لی تھی، اسے اچھی طرح سے ریڈ کر لیا تھا، اچھی طرح سے پڑھ لیا تھا۔ تو اب میں آپ کو اس سبق کی وضاحت کروں گی۔ سب سے پہلے اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کیسا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اختیار میں سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی بھی چیز پیدا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے حوالے بہت سارے کام کیے ہیں، اور اس زمین کے اندر ایسی ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے کھانے کے کام آتے ہیں، پہننے کے کام آتی ہیں وہ چیزیں، اور جن سے ہم تجارت کرتے ہیں، جس سے ہم مال و دولت کما سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ اس زمین کے اندر پوشیدہ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا ہی بنایا ہے۔ سب سے پہلے اس پیراگراف میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں، جس میں ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے سب شامل ہے، اور اس میں ایک زمین بھی شامل ہے۔ اور زمین ایک ایسی نعمت ہے جو کہ دیکھنے میں فرش خاکی نظر آتا ہے۔ فرش خاکی، خاکی براؤن کو کہتے ہیں، اور براؤن مٹی کو کہتے ہیں، اور فرش کہتے ہیں فرش کو، یعنی کہ زمین کو، فلور کو۔ تو فرش خاکی یعنی کہ یہ جو مٹی سے بچھا ہوا فرش ہے، یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بس ایک فرش ہے، مٹی ہے، زمین ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے خزانے پوشیدہ ہیں۔ پوشیدہ یعنی کہ چھپے ہوئے ہیں۔ زمین کے اوپر ہرے بھرے کھیت ہیں، کھیت نہیں ہوتے تو پھل پھول کہاں سے آتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو اگاتی ہے۔ ہم وہ سنتے ہیں نا کہ زمین سونا اگل رہی ہے، تو ہم وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ زمین اتنے اچھے اچھے پھل پھول ہمارے لیے اگاتی ہے جو کہ کسی سونے سے کم نہیں ہے۔ زمین کی سطح ہموار نہیں ہے۔ ہموار سے کیا مراد ہے کہ وہ سرفیس برابر نہیں ہے، ایکول نہیں ہے، بلکہ اونچی نیچی ہے۔ کہیں ٹیلے ہیں، یعنی کہ کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے پتھر نما، یا پھر ابھری ہوئی ہے زمین، تو کہیں خشکی اور تری کا مجموعہ ہے۔ خشکی یعنی کہ جہاں پہ پانی نہ ہو، اور تری یعنی کہ جہاں پہ پانی ہو، سمندر، دریا وغیرہ۔ تو ویسے بھی زمین کا زیادہ تر حصہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ زمین کا جو ہے وہ 1/3 حصہ جو ہے وہ پانی میں ہے۔ اگر ہم زمین کے 4 ٹکڑے کریں تو 1 2 3 یہ سب پانی میں ہیں، اور یہ کس کا ہے؟ یہ صرف ارتھ ہے، یعنی کہ صرف اس میں سارے لوگ رہتے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ پانی۔ زمین کا زیادہ تر حصہ پانی اور سمندروں اور دریاؤں سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خشکی جہاں پر ہے، وہ خشکی نہیں ہے، وہاں پہ چکنی مٹی بھی ہے، چٹانیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح زمین کی اندرونی اور بیرونی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی سطح دونوں کو جو ہے وہ بہت ساری نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ تہ کسے کہتے ہیں؟ لیئرز کو، یعنی کہ اندرونی لیئر جو کہ اندر ہے، یا پھر نیچے ہے، اور بیرونی یعنی کہ جو اوپر دکھتی ہے۔ تو بیرونی سطح پہ ہم لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کھیت دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، بہت ساری فصلیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں طرح طرح کی نعمتیں لگا دی ہیں۔ خوراک، لباس کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں، جیسے کہ کپاس کس کو کہتے ہیں؟ روئی کو کہتے ہیں۔ تو روئی جو ہے وہ زمین کے اوپر اگتی ہے، لیکن روئی سے ہی جو وہ کپڑے بنتے ہیں، اور روئی جو ہے وہ ہمارے پہننے کے کام آتی ہے ایک طرح سے، جس سے ہم کپڑا تیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رسدار اور شیریں پھل ہوتے ہیں جو کہ ہمیں زمین کی اوپری سطح سے ملتے ہیں، کھیتوں سے، درختوں سے ملتے ہیں۔ لیکن زمین کے اندر، بہت اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیمتی خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اور بہت ساری دھاتیں، بہت سارے معدنیات چھپائے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایلومینیم، جس، تانبا، لوہا، سونا، چاندی اور ہیرے۔ یہ قیمتی دھاتیں اور پتھر زمین کی دولت ہیں۔ تو یہ زمین کی کیا ہیں؟ دولت ہیں ساری۔ اور پھر یہ کس کے کام آتی ہیں؟ کوئلہ نکلتا ہے، وہ اس سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں، انرجی حاصل کر کے وہ ہمارے
ہمارے لیے پیٹرول بناتی ہے، آئل بناتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے وہ ہماری گاڑیاں چلتی ہیں۔ سونا، چاندی، ہیرا، اس کو ہم نکالتے ہیں، اور جب ہم اس کو تراشتے ہیں، اچھا کر لیتے ہیں تو ہم اسے بیچتے ہیں، اس کی جیولری بناتے ہیں، اور اس سے خوب سارے پیسے بھی وہ کماتے ہیں۔ اسی طرح سے تانبا، لوہا، یہ سب چیزیں ہمارے کس کے کام آتی ہیں؟ ہم اس سے ڈفرینٹ گھر کی استعمال کی چیزیں بھی بناتے ہیں، اور مشینیں بناتے ہیں، اور بہت کچھ بناتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کس طرح سے کام آ رہی ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو پہاڑوں پہ معدنی نمک کی کانیں پائی جاتی ہیں۔ معدنی نمک یعنی کہ منرل سالٹ۔ سالٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کھانے کے کام آتا ہے۔ ہم سالٹ نہ ہو تو ہمارا کھانا کیسا لگے؟ بالکل بے ذائقہ لگے، ہمیں بالکل اچھا نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمک جیسی نعمت بھی جو ہے وہ پہاڑوں پر، زمین کے اوپر لگائی ہوئی ہے، یا پھر وہاں پہ اس کی بڑی بڑی کانیں دی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے چیپٹر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سمندروں اور دریاؤں کے علاوہ بھی قدرت نے زمین کی تہ میں پانی کے ذخائر جمع کر رکھے ہیں۔ زمین کے اندر بھی بہت سارا پانی موجود ہوتا ہے جس کو ہم کنویں اور ٹیوب ویل کے ذریعے نکالتے ہیں۔ اور آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ بورنگ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پانی نہیں آ رہا، پھر وہ بورنگ کرتے ہیں تو زمین کے اندر سے ہی پانی نکلتا ہے نا۔ تو یہ پانی کس نے ہمارے لیے اندر رکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس پانی کو ہم محنت سے نکالتے ہیں تو وہ ہمارے کام آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چیزیں پوشیدہ کی ہیں، اس کے پیچھے حکمت اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ انسان محنت کرے، اپنے علم و ہنر کے بلبوتے پر محنت کرے، اور ان خزانوں کو یا ان چیزوں کو نکال کر جو ہے وہ اپنے استعمال میں لائے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی پہاڑ کھودنا، زمین کھودنا، یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے انجینئرز ہوتے ہیں، وہ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اس چیز کو نکالنا ہے، صرف کھدائی کر کے نہیں نکال سکتے ہیں وہ، بلکہ وہ ایک پراپر ایک پلان بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ مٹیریل نکالتے ہیں، وہ منرل نکالتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اسی طرح سے کھدائی کر لیں تو وہ سونا یا چاندی یا جو بھی چیز ہے وہ تو خراب بھی ہو سکتی ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ تو یہ سب کس کے ذہن سے ہو رہا ہے؟ یہ سب انسان کے ذہن سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کو چھپانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے علم و ہنر کو اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو نکالے۔ تو آخری پیراگراف میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اندر چھپائی ہوئی ہیں، اور زمین کے اندر یہ مفید ذخیرے انسان کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔